کہ رول ماڈل جناب سیدہ ہیں، تو کیا رسول نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھایا؟ جیسے جوان ہوئی سیدہ کی شادی کروا دی، بیٹا جیسے جوان ہو اس کی شادی کروا۔ مولانا والدین کے حقوق پہ پڑھیں بھئی، اگر والدین کے حقوق ہیں کیا تمہارے بچوں کے اوپر تمہارے حقوق نہیں ہیں؟ بیٹی کا سب سے بڑا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی ایک صالح جوان سے شادی کروائے۔ باپ کا ایک بیٹے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وقت پہ اس کی شادی کروائے۔ گناہ معاشرے میں کیوں ہے؟ 80% بلکہ مور دین 80% لوگ گناہوں سے بچتے ہیں شادی کے بعد۔ اور میں دین آدھا ہوتا ہے کنوارے آدمی کا، شادی کرنے کے بعد دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 1 رکعت کا 1 ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے 1 رکعت کا ثواب ملٹیپلائی 10 ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہم دن میں 17 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، شادی کرنے کے بعد 17 رکعت کو ملٹیپلائی بائی 10 کرو، تو مطلب جو آج تک کنوارے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اتنا ثواب تو آج تک کما سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کمایا۔ بھائی جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو نکاح کی ضرورت ہے۔ جب تو ایک بندے کو نکاح سے روکے گا وہ گناہ میں پڑے گا، اور جب گناہ میں پڑے گا تو دین کہتا ہے یہ بیٹی، یہ لڑکا، یہ لڑکی جب گناہ میں پڑتا ہے سارے گناہ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہی سوچ جو شیطانی سوچ، مولانا بیٹا کماتا نہیں ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا تھا، تبھی قرآنی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ ان اعتراضات کو جانتا تھا، تبھی فرمایا اے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے رزق عطا کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان شادی کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں رزق دوں گا، نہیں، محنت کرو تو صبح کام سے نکلو، دیکھو خدا تجھے رزق کیسے دیتا ہے۔ رسول خدا جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیا دیکھا؟ درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہیں۔ رسول غور سے دیکھ رہے تھے۔ جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ابو ذر غور سے دیکھو، ایک جو کبوتر ہے وہ نابینا ہے، دوسرا بینا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اور دیکھو وہ دور سے دانا لے کر اس نابینا کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کہ ابو ذر کتنا ایمان کمزور ہے اس انسان کا کہ خدا جب ایک نابینا کبوتر کو رزق دے سکتا ہے تو کیا انسان کو رزق نہیں دے گا؟ دوسرا، جب بندہ شادی کرتا ہے وہ خاتون خود اپنا رزق لے کر آتی ہیں۔ مسائل کہاں پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ پھر وہیں سوچ پہ۔ اس بچی کی بھی سوچ یہ ہے اس لڑکے سے شادی کروں، گاڑی ہو، گھر ہو، ٹی وی ہو، یہ ہو وہ ہو۔ یہ لڑکا بھی دیکھا دیکھی میں فلاں نے شادی کی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، اسی دیکھا دیکھی میں لیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس لیٹ ہونے کے سبب میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔